بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 51 ہے۔ اساتذہ کے حقوق کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے، لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 37 بیٹا اوپن کیجئے۔ اس پیج 37 پر اساتذہ کے حقوق دیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ پہلے ہم ٹیکسٹ بک سے جو آبجیکٹیوز ہیں، شارٹ کویسچنز ہیں، انشاءاللہ اس پر پہلے جو اسے ہائی لائٹ کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا پہ لیکچر ہوگا اسلامیات میں کا یہ حقوق اساتذہ کے حوالے سے۔ تو پیج نمبر 37 بیٹا آپ اوپن کیجئے، پیج نمبر 37۔ یہ آپ کا پیج 37 ہے، اور اس میں لاسٹ میں دیکھیں دیا ہوگا اساتذہ کے حقوق۔ اساتذہ کے حقوق، اساتذہ جمع ہے، اس کا جو واحد ہے وہ استاد ہے۔ عربی میں استاذ بھی کہتے ہیں، استاذ، اور اس کے ساتھ ساتھ معلم بھی کہتے ہیں۔ معلم کے معنی ہوتے ہیں سکھانے والا، علم دینے والا، یعنی معلومات دینے والا معلم کہلاتا ہے۔ تو یہاں اساتذہ جو ہے یہ استاذ کی جمع ہے اساتذہ۔ تو یہاں پر اساتذہ کے یعنی معلم کی جمع معلمین ہوگا، اور استاذ کی جمع اساتذہ ہوگا۔ تو اس کے حقوق انشاءاللہ ہم ٹیکسٹ بک سے پہلے آبجیکٹیو شارٹ کویسچن دیکھیں گے۔ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا، وہاں استاد کو بھی معزز ترین مقام عطا کیا، تاکہ اس کی وجاہت سے علم کا وقار بڑھے اور علم سے انسانیت کا وقار بڑھے۔ استاد کا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اسے پیشے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ اب بیٹا آپ نوٹ کریں گے کہ پیشے کے اعتبار سے کس ہستی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت حاصل ہے؟ پیشے کے اعتبار سے کس ہستی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت حاصل ہے؟ تو جواب کیا ہوگا اس کا پورا جواب سنیں، کہاں سے کہاں تک جواب دینا ہے اس کویسچن کا۔ کہ آپ لکھیں گے پیشے کی وجہ سے، یعنی استاد کو، معلم کو پیشے کی، بلکہ یہاں سے لکھیں گے استاد کا یہ اعزاز ہے کہ اسے پیشے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت معلما۔ یہ جو میں نے کویسچن ابھی پہلا بتایا آپ کو شارٹ کویسچن، اسی کے ساتھ اس حدیث کو بھی ساتھ شامل کریں گے آپ۔ انما بعثت معلما، بے شک مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا، بے شک مجھے معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہاں تک آپ کے پہلے اس شارٹ کویسچن کا جواب بنتا ہے۔ تو ایک تو یہ پہلے کویسچن کا جواب ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا شارٹ کویسچن آپ کا یہ بھی بنتا ہے کہ آپ کو یہ حدیث دی جا سکتی ہے کہ اس کا ترجمہ لکھیں، تو آپ نے حدیث کا ترجمہ کرنا ہوگا، انما بعثت معلما۔ انا کا مطلب ہے بے شک میں جو، بعثت میں بھیجا گیا ہوں، انما بے شک جو ہو گیا، بعثت مطلب کیا ہوا، بعثت میں بھیجا گیا، یا میں بھیجا گیا ہوں، یا مجھے بھیجا گیا، معلما استاد، معلما استاد، انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو بیٹا ایک تو آپ نے شارٹ کویسچن میں نے پہلا آپ کو بتایا ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر حدیث بھی ایڈ کرنی ہے اس آنسر میں، اور ایک علیحدہ سے شارٹ کویسچن بنتا ہے آپ کا، انما بعثت معلما کا ترجمہ لکھیں، تو آپ کو یہ ترجمہ لکھنا ہوگا، مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ استاد نئی نسل کی صحیح نشو نما کر کے اس کے فکر و عمل کی اصلاح کرتے ہیں۔ فکر اور عمل کی، استاد نئی نسل کی نشو نما کر کے کیا کرتے ہیں؟ فکر و عمل کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ مارودی آپ کی، یہ صحیح نشو نما پہ نشان لگائیں، نشو نما پہ مارودی ہے، اور فکر و عمل پہ نشان لگائیں۔ یعنی مطلب استاد وہ ہستی ہے، فکر اور عمل، یعنی اپنے طالب علموں کی سوچ اور کردار کی اصلاح کرتے ہیں۔ سوچ اور کردار، فکر کہتے ہیں سوچ کو،
ان کے نظریات، ان کے خیالات اس کو درست کرتے ہیں، اور پھر ان اچھے نظریات اور ان اچھی سوچوں پر عمل کی اصلاح بھی کرتے ہیں، کردار اچھا کرتے ہیں۔ نئی نسل انہی کے فراہم کردہ سانچوں میں ڈھلتی ہے، یعنی جو نئی نسل ہوتی ہے اس میں جو طلباء ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، طالبات ہوتی ہیں، جو اپنے اساتذہ کی باتوں کو سمجھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ اپنی زندگی کے لیے جو ایک مطلب راہ، ایک منزل تلاش کرتے ہیں کہ کس منزل کی طرف چلنا ہے اور کیسے چلنا ہے، اس کی جو منزل کی راہ جو متعین کرتے ہیں وہ استاد ہوتے ہیں، جو انہیں سیدھے راستے پہ چلاتے ہیں، سیدھا راستہ انہیں بتاتے ہیں، اور اس طرح ان کی جو ہے وہ اصلاح ہوتی ہے۔ استاد کے اعزاز استاد کے اعزاز و احترام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ پہلے یہ سن لیں بیٹا، پھر میں آپ کو کویسچن بتاتا ہوں۔ تیرے 3 باپ ہیں، ایک تو 3 پہ نشان لگائیں، یہ معروضی ہے بیٹا آپ کی، تیرے 3 باپ ہیں۔ ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ اب یہ آپ کا بہت اہم شارٹ کویسچن ہے، یہاں پر 2 کویسچن بنیں گے۔ ایک کویسچن تو یہ بنے گا کہ استاد کے اعزاز و احترام کے بارے میں نبی پاک نے کیا فرمایا۔ اگر آپ کو کویسچن دیا جائے تو اس کی آپ ایک اعزاز و احترام کے بارے میں نبی پاک کے جو فرامین ہیں ان میں ایک فرمان یہ بھی ہے، آپ یہی فرمان لکھ سکتے ہیں کہ استاد کے اعزاز و احترام کے بارے میں نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کن لوگوں کو باپ کا درجہ دیا گیا ہے، حدیث پاک کے مطابق کن لوگوں کو باپ کا درجہ دیا گیا ہے، کویسچن کیا جائے تو آپ لکھیں گے کہ نبی اکرم نے 3 لوگوں کو باپ کا مقام دیا، باپ کا درجہ دیا، 3 لوگوں کو انسان کا باپ کہا گیا ہے، اور وہ یہ ہیں۔ اگلی لائن میں آپ لوگوں نے نمبر 1 لکھنا ہے، نمبر 1 لکھ کے لکھیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا۔ اگر نمبر 1 نہیں بھی لکھتے تب بھی آپ نے ایک علیحدہ لائن میں ایک لائن میں لکھیں گے، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا۔ دوسری لائن میں لکھیں گے، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی۔ تیسری لائن میں لکھیں گے، تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ اب یہ ہر لائن میں جب لکھیں گے آپ، جیسے لکھا آپ نے ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، یہ لکھنے کے بعد آگے بریکٹ میں لکھیں یعنی حقیقی باپ۔ کیا لکھیں گے؟ حقیقی باپ۔ جب آپ دوسری لائن میں لکھیں گے دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، تو اس میں تھوڑا سپیس دے کے آگے اسی لائن میں بریکٹ میں لکھیں گے سسر یعنی بیوی کا والد۔ اور تیسری لائن میں جہاں لکھا ہوگا تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا، جہاں یہ لائن میں سینٹنس کو ختم کریں گے، اینڈ میں آپ نے تھوڑا سپیس دے کر آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے روحانی باپ یعنی استاد، روحانی باپ یعنی استاد۔ تو بیٹا یہ اہم کویسچن ہے آپ کا۔ اس کے بعد معلم کی حیثیت علم کی بارش کیسی ہوتی ہے، یہ آپ کی امپورٹنٹ معروضی ہے۔ معلم کی حیثیت کس جیسی ہوتی ہے، نشان لگائیں گے علم کی بارش، یہ علم کی بارش نشان لگائیں۔ معلم کی حیثیت کس جیسی ہوتی ہے، علم کی بارش کیسی ہوتی ہے۔ اگلا شارٹ معروضی ہے آپ کی، طلباء کی حیثیت کس جیسی ہوتی ہے، نشان لگائیں گے زمین پر، طلباء کی حیثیت زمین جیسی ہوتی ہے۔ اب یہ معلم کی حیثیت علم کی بارش جیسی ہوتی ہے، طلباء کی زمین جیسی ایسی ہوتی ہے، ایسا کیوں کہا گیا؟ دیکھیں یہ آپ کا ایک شارٹ کویسچن بن سکتا ہے۔ یہاں پر معروضی آپ کی بنے گی کیا کہ معلم کی حیثیت علم کی بارش کیسی ہوتی ہے، معروضی ہو گئی۔ طلباء کی حیثیت زمین جیسی ہوتی ہے، معروضی ہو گئی۔ اسی سے اب ایک شارٹ کویسچن بھی بنتا ہے۔ پہلا کویسچن یہ بنے گا کہ معلم کی حیثیت علم کی بارش کیسی کیوں ہوتی ہے، یا معلم کی حیثیت کو علم کی بارش سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے۔ تو آپ کہیں گے جو زمین
بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ بارش کے وہ بارش کے فیض سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ حوصلہ اور ضعف بھی والدین کے علاوہ استاد کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو خود سے آگے بڑھتے دیکھ کر حسد کرنے کی بجائے خوش ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس کا جواب جو لکھنا ہے وہ لکھنا ہے کہ معلم کی حیثیت جو علم کی بارے سے اس کی مثال دی گئی وہ اس لیے کہ جس طرح زمین پر پانی پڑتا ہے بارش کا، تو زمین کا جو حصہ اس بارش کے پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو زمین کا وہی حصہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو طالب علم، جو اسٹوڈنٹ اپنے استاد کا ادب و احترام کرتا ہے، اس کے اندر ایک مطلب اپنے استاد کی بات کو سمجھنے کا ظرف ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے استاد کا ادب و احترام ہوتا ہے، تو وہ اس ادب اور احترام کی بنیاد پر ہی استاد کے علم سے فیض یاب ہوتا ہے۔ جس طرح بارش کے پانی سے زمین فیض یاب ہوتی ہے، اسی طرح علم استاد کے ادب و احترام کی وجہ سے انسان علم حاصل کرنے میں استاد کے فیض سے کامیاب ہوتا ہے۔ اور طلباء کی حیثیت زمین کسی کیوں کہے گی؟ اس لیے کہ زمین کا جو حصہ بنجر ہوتا ہے، زمین کا جو حصہ بنجر ہوتا ہے، یعنی زمین کا جو حصہ بارش کے پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو وہ مطلب زمین کی وہ حصہ جو ہے سرسبز و شاداب ہونے سے محروم رہتا ہے، اس حصے کو کوئی پھل نہیں لگتا۔ تو اسی طرح طلباء کے جو شاگرد ایسے ہوں کہ استاد کا ادب و احترام نہ کریں، استاد کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو وہ طلباء اس زمین کی طرح ہیں کہ زمین جو بنجر ہوتی ہے اور اس پر بارش کا پانی تو پڑتا ہے لیکن پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں، اس لیے وہ بارش کے فیض سے محروم رہتی ہے۔ اسی طرح جو نالائق طلباء ہوں گے یا استاد کا احترام نہیں کرتے ہوں گے، تو ایسے طلباء اسی زمین کی طرح اپنے استاد کے علم کے فیض سے محروم رہیں گے، اس سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو یہاں پر علم کی بارش کی مثال اور طلباء کی زمین کی مثال اس لیے دی گئی ہے، اسی ایک مقولہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب کرنے والا بہت کچھ پا لیتا ہے، بے ادب ہمیشہ محروم رہ جاتا ہے۔ یہ آپ کے دو شارٹ کویسچن میں نے مزید بتایا تھے آپ کو، ایک تو استاد کی مثال علم کی بارش سے کیوں دی گئی ہے، طلباء کی مثال زمین سے کیوں دی گئی ہے، یہ دو آپ کے شارٹ کویسچن ہے بیٹا۔ یہ حوصلہ اور ظرف بھی والدین کے علاوہ استاد کا ہوتا ہے کہ اپنے شاگردوں کو خود سے آگے بڑھتے دیکھ کر حسد کرنے کی بجائے خوش ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نشان لگا لیں، شارٹ کویسچن یہ بن سکتا ہے کہ والدین کے علاوہ کس ہستی کا، بلکہ یوں کیسے بنا لیں کہ والدین کے علاوہ استاد کا اپنے شاگردوں سے آگے بڑھتے دیکھ کر کیسا جذبہ ہوتا ہے؟ والدین کے علاوہ استاد کا اپنے شاگردوں کو خود سے آگے بڑھتے دیکھ کر کیسا جذبہ ہوتا ہے؟ یعنی آپ لکھیں گے کہ والدین کے علاوہ استاد کا اپنے شاگردوں سے آگے بڑھتے دیکھ کر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے حسد نہیں کرتا بلکہ دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے۔ تو یہ استاد کا ایک ظرف ہے، استاد کا ایک جذبہ ہے یہ، کیونکہ حقیقت میں وہ اپنے طلباء کی کامیابیوں کو اپنی ہی کامیابیاں سمجھتا ہے۔ مسلمانوں میں استاد کی احسان شناسی اور احترام کا اندازہ کچھ اس رواج سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے تھے۔ اس طرح لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام زندہ رہتا ہے۔ تو یہ لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا زندہ رہتا ہے، کیا زندہ رہتا ہے؟ نام پہ نشان لگائیں، معروضی ہے بیٹا آپ کے یہ۔ تو اس طرح یہ ٹیکسٹ بک میں جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، شارٹ کویسچنز ہیں، وہ میں نے ابھی آپ کو نشان لگوائے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کے مطابق بیٹا تیاری کرنی ہے۔ اس میں خاص طور پر جو آپ کے اہم شارٹ کویسچن ہیں، ایک تو انما بعثت معلما، یہ حدیث دی ہوئی ہے، ترجمہ یاد کریں گے، جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس حصے کے کویسچن جو ہیں۔
یا پھر پیشے کے اعتبار سے کس ہستی کو نبی اکرم سے خصوصی نسبت حاصل ہے، اس میں بھی آپ یہی جواب لکھیں گے۔ دوسرا جو بہت زیادہ اہم کویشچن آپ کا ہے وہ انسان کے تین باپ کون سے ہیں حدیث کے مطابق جو بتائیں آپ کو، آپ نے سیکوینس میں ترتیب کے ساتھ ان کو لکھنا ہے۔ تو یہ کچھ اسٹوڈنٹ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے لکھا ہے ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، تو یہ اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں، کیونکہ میں نے تو آپ کو لکھوایا ہے کہ آپ بریکٹ میں لکھیں گے حقیقی باپ ہو گیا، دوسرے نمبر پہ بیوی کا باپ ہو گیا، یا تیسرے نمبر پر استاد ہو گیا۔ تو کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے لکھتے ہیں، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا ہوا تھا ایک انسان کے تین باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے آسمان سے زمین پہ لایا، دوسرا وہ جس نے تیرا گھر بسایا، تیسرا وہ جس نے تجھے زمین سے آسمان پہ پہنچایا۔ تو یہ عجیب الفاظ ہیں، یہ تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے بیٹا، آپ نے ایسا نہیں لکھنا، بلکہ جو ورڈنگ ہے ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لائے ایسے لکھنا ہے آپ لوگوں نے، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو ان الفاظ کے ساتھ آپ نے یہ حدیث مکمل کرنی ہے۔ تو بیٹا یہ تیاری کریں اس کے مطابق، نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ ہمارا پھر اساتذہ کے حقوق پر تفصیلی کویشچن ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔